गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात अपने क़याम के बाद से अभी कह सकते हैं हम कि मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। पार्टी के चेहरे और बानी चेयरमैन कैद में हैं, जो मेन उनके लीडर्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। पार्टी का इंतखाबी निशान छिन चुका है। अवाम में मकबूलियत बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन उसके बावजूद बाहमी इख्तलाफात और डिसिप्लिन के फुकदान की वजह से पार्टी बतौर अपोजिशन जमात कोई बड़ा तासुर कायम नहीं कर पा रही। 9 मई के वाक़यात की वजह से भी पार्टी को शदीद धचका लग चुका है। हालिया इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने हैरान कुन कामयाबी हासिल की एंड वी कैन से दिस अगेंस्ट ऑल ऑड्स हासिल की, लेकिन अब ये कामयाबी नाकामी में बदलने के खदशात पैदा हो रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की इतलात सामने आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत और हुकूमती ओहदेदार फॉरवर्ड ब्लॉक की इतला खुद दे रहे हैं। जरा देखिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा हैं। उन्हें भी देखिए। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात पैदा होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? लेट्स हैव अ लुक। शेर अफजल मरवत की सिंध में इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हुए और उनको वापस बुला लिया गया था। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयानबाजी पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी क़यादत को मना लिया। पार्टी क़यादत संभालने के लिए गौहर खान की जगह बैरिस्टर अली जफर का नाम सामने आया, लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने ज़ाती मसरूफियात का कहकर पार्टी क़यादत संभालने से माजरत कर ली। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने पर पार्टी अरकान एक दूसरे के खिलाफ ओपनली बयानबाजी करते नजर आए। कल कोर कमेटी इजलास में शेर अफजल मरवत और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के माबैन भी तल्ख कलामी की इतलात आई। पार्टी के सीनियर सियासतदान समझते हैं कि चंद वकला पर मुश्तमिल ग्रुप ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और वो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों की वजह से पार्टी पर मन चाहे फैसले मुसल्लत करते हैं। दूसरी तरफ हाल ही में हमने देखा कि साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बानी तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद ख़त्म करने का बयान आया। PMLN की तरफ से एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। कुछ अर्से पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी एक इसी किस्म का सर कलम करने वाला बयान दिया। राना सनाउल्लाह साहब भी इससे पहले बयान दे चुके हैं। गौहर खान साहब ने क्या कहा है, ज़रा देखिए। खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है? अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको खत्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली खत्म होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे खतरनाक है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया। इसलिए खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी चंद लोगों पे पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो अवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। बानी तहरीक इंसाफ इस वक्त दर्जनों केसेस का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ केसेस में रिलीफ मिलता भी नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के वकला हालिया दिनों में ये दावा भी करते नजर आए कि बानी तहरीक इंसाफ चंद दिन में जेल से बाहर होंगे। जरा देखिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है। उसमें ये कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को 2023 और 2024 में खतूत भी लिखे गए अदलिया में मुदाखलत और जजेस पर प्रेशर डालने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। सरदार लतीफ़ खोसा में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम खोसा साहब। सबसे पहले PTI के मामलात एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? क्या वाकई वकला, आप खुद वकील भी हैं लेकिन आप साथ सियासतदान भी हैं, लेकिन क्या ये जो दो ग्रुप्स हैं वकला के और सियासतदान दूसरी तरफ, इनमें कोई ब्रिज नहीं है? यू कुड बी वन ब्रिज बाय द वे। फरिया, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। आप एक शख्स को आप लेकर सारा आपने जो है ये इतना इंट्रो में बयानिया दे दिया। देखें, शेर अफजल मरवत साहब ज़रूर हमारे एक जज्बाती कारकुन हैं। वो जोश खिताबत में बाज़ औक़ात बहुत चीज़ें कह जाते हैं। अब पंजाब में वो कहें जी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अरे भाई, पंजाब का मैंने ये ईद मिलन पार्टी की इसलिए कि सेनेट के इलेक्शंस की रोशनी में, चूँकि मैं लाहौर से मुंतखब शुदा MNA हूँ, तो मैंने सारों को सारे ही आए वहाँ और हमने स्ट्रेटजी बनाई। किसी की तसव्वुरात में भी नहीं है कि कोई जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, बल्कि उल्टा हमें स्पीकर की जानिब से
पंजाब असेंबली के स्पीकर की जानिब से आया कि आइए मिलकर बिला मुकाबला करवा लेते हैं, क्योंकि आपकी जितनी अददी है उस हिसाब से आपकी इतनी सीटें बनती हैं, आप ले लें, इतनी हमारी बनती हैं, हम ले लें, ताकि ये जो है उनको अपना खतरा था कि हमारे ऊपर जो इंडिपेंडेंट मुतसव्वर कर दिए गए हैं, मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो मोहसिन नकवी की शक्ल में या आपके फाइनेंस मिनिस्टर की शक्ल में या आहद चीमा की शक्ल में जो आज़ाद आ गए हैं, उनको मुस्लिम लीग नून इतनी जल्दी अभी हजम करने को तैयार नहीं है। तो वो जाहिर है कि वो मुस्लिम लीग नून से लेते हैं, पीपल्स पार्टी से लेते हैं, कहीं और बंदे का मामला है शेर मरवत साहब का, तो कोई एक्शन ले उनके खिलाफ, बार-बार उन्हीं का, आप खुद कह रहे हैं उन्हीं का एक मसला है। छोड़ें हम उनको देखें, ये तो वाइब्रेंट है, पार्टी में हर किस्म के जो है हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं, बाज़ औक़ात जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको शौक आता है कैमरे पर आने का और जो है कंट्रोवर्सी बनाने का। देखें, अगर नेगेटिव मेरी खबरें आएंगी तो भी मैं जो है गूंजूंगा प्रेस में, पॉजिटिव आएंगी तो भी मैं गूंजूंगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है गुड कॉप बैड कॉप की, अपने ही तहीं हो सकती है, लेकिन खातिर जमा रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ही के से है, और अगर पाकिस्तान में किसी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान का तस्वर भी सोचना है, अगर पाकिस्तान की दुश्मनी चाहता है, मशरकी पाकिस्तान से सबक हमने नहीं सीखा, तो ही वो स्टेट ऑफ डिनायल में जाएगा, वगरना तमाम हल जो है इस मसले के वो अडियाला जेल के दरवाजे पर रुकते हैं। जब तक आप इमरान को एक फैक्चुअल, एक रियलिटी नहीं समझेंगे, हार्ट थ्रॉब द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, अवाम उसके साथ है। अवाम ने 8 फरवरी को बड़ा बबांगे दोहल जो है, दो टोक जवाब दिया है, इसलिए उसके बगैर तो तसव्वुर नहीं है। सो सारे फैसले इमरान खान ही साहब करते हैं। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में बिल्कुल आपने कहा कि उनके दो दरमियान तल्ख कलामी हो गई। किस पार्टी में तल्ख कलामी नहीं होती दो अफराद के दरमियान? तो क्या उससे आप कहेंगे कि इंतशार या टूट फूट? ये तो राना सनाउल्लाह हो गया, या आपने अता तारड़ का सुनाया, या आपने फैसल कुंडी साहब की सुनाई बातें। ये तो वो जाहिर है कि एक्सप्लेट बात का बतंगड़ बनाएंगे। आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा पंजाब में, कंसिडरिंग कि आपकी सीट पंजाब तस्वुरात भी नहीं है, इसको सोचें भी ना, क्योंकि अगर किसी ने खुदकुशी करनी है, देखें वो पवित्र हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग थे वो आप देखें उनका हशर क्या हुआ। खटक साहब ने इस्तीफा दे दिया 8 फरवरी के, जो उनके साथ हशर किया आवाम ने। तरीन साहब ने पंजाब में इस्तीफा दे दिया IPP से, जो उनका हशर हुआ जो है इलेक्शंस में 8 फरवरी के। सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जो अपने आप को समझते थे कि इमरान खान को बनाने वाले शायद वो हैं, वो खुद जीरो हो गए इमरान खान से अलहदगी और गद्दारी करके और जुदाई करके। सो कोई सोच भी नहीं सकता है, ना किसी की तस्वुरात में है। ये जाने किस उसमें पैराए में वो कह गए हैं पंजाब को, मैं पंजाब से हूं, मैं लाहौर से मुंतखब MNA हूं, मैं जानता हूं पंजाब में एक शख्स भी जो है सोच नहीं रहा कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनना या कोई अलहदा होना है। उल्टा हमारे से तो मिन्नतें की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि आए मिल बैठकर हम बिला मुकाबला कर लेते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी शिकस्त और रेख्त होती, या वो समझते कि हमारे से तोड़ रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बना के, तो फिर वो हमारी मिन्नत क्यों करते कि आइए मिलकर आपका जितना हिस्सा बनता है आप ले लें और हमें दे दें। हम इसलिए तो सबर तस्लीम नहीं करते उनको, क्योंकि वो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और उन्होंने जो हमसे ली हैं मखसूस नशिस्तें, वो भी बेईमानी की पैदावार हैं। और बेईमानी और फ्रॉड से जो है अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया और चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, तो उनके साथ जाहिर है हम उनकी अददी तादाद नहीं तस्लीम करते। इसलिए हम ठीक है इलेक्शन में जाएंगे, जो हमारे पास हैं हम वो अपना लेंगे, और हमें वो एक भी देखें आज तक इलेक्शंस हुए हैं, हमारा कोई बंदा आप बताएं कि कम हुआ हो हमारा। हालांकि हमें पता होता है कि उनकी अददी इस वक्त बरतरी है, लेकिन हमारा कोई बंदा बताएं कि कम हुआ हो, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक कहां से आ गया? तो ये खातिर जमा रखें, ये नहीं होता। दूसरी बात, आपने बड़ी संगीन बात बताई है, एक फरिया बहुत आपने संगीन बात की है। देखें ये बहुत ही संजीदा मसाला है।
یہ عدالت کی عدلیہ کی آزادی سے ہی منسوب نہیں ہے, یہ آئین کی ایک 3 ستونوں پر ہے آئین کی. ٹاکنگ اباؤٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا. Yes, it is a very, very serious matter and it should be taken. اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جائے, اسی سنجیدگی سے دیکھا جائے. اگر عدالت دیکھیں ابھی ریسنٹلی شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں جو سپریم کورٹ نے سنا, سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. سو اگر یہ 6 جج صاحبان لکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک امر بہت سنجیدہ ہے. ہماری جانب سے جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے اور جہاں تک عمران خان کا اور ہماری کور کمیٹی کا سوال ہے, ہم بارہا کہہ چکے چیف جسٹس صاحب خدا را آپ جو ہے آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دینے کا. کیا صرف بنیادی حقوق اور انصاف شریف خاندانی کو مل سکتا ہے؟ انہی کے لیے بائیو میٹرک جو ہے مشینیں وہ ایئرپورٹ پہ چل کے جا سکتی ہیں. لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا سا متن پہ غور کر لیں کھوسا صاحب, کیونکہ آپ نے مینشن کیا, انہوں نے کہا جی ٹیرین وائٹ کیس سے ججز کی رائے میں اختلاف کا آغاز ہوا. ہو سکتی ہے ججز میں کی رائے میں اختلاف ہو نہیں سکتی, ضروری ہے سب کی ایک ہی رائے ہو. سو ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن کہ پریشر کی وجہ سے رائے تبدیل ہو سکتی ہے؟ بالکل دیکھیں, لیکن کہہ رہے ہیں نا جج صاحبان, تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے نا, اس کی تفتیش ہونی چاہیے نا, اس کا دودھ پانی ہونا چاہیے. آفٹر آل 6 ججز لکھ رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, یہ بہت سنجیدہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بالکل ہونا چاہیے. اور یا تو یہ ہے کہ انہونی ہوئی ہو, کبھی ایسا ہوا نہ ہو. یہ تو ابھی گونج سپریم کورٹ سے ابھی تو وہ بیٹھی بھی نہیں ہے گونج, ابھی تو وہ گونج جو ہے بدستور قائم و دائم ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو بحال کر دیا گیا ہے. لیکن چونکہ وہ ریٹائر سپر اینویشن گزار چکے تھے, ادروائز وہ چیف جسٹس ہوتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. آپ دیکھیں تو صحیح ذرا کتنا ہوا, اور سپریم کورٹ نے اب آ کر انہیں انصاف دیا. یہ تو اسی طرح ہے جس طرح بھٹو کو 45 سال کے بعد اس کو دفن کرنے کے بعد اس کو قتل کرنے کے بعد. کلیئر کریں تو الزام تو آپ پہ لگتا ہے کہ you were the beneficiary. By you I mean PTI was the beneficiary. دیکھیں بینیفیشری کی بات نہیں ہے, بینیفیشری کون تھا میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں, کوئی بھی ہو بینیفیشری. کیا مداخلت جو ہے یہ آئین میں جائز ہے؟ کیا ہائیبریڈ سسٹم آپ جو ہے اب بھی تو ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے, کیا شہباز شریف واقعی وزیر اعظم ہے؟ ایک وہ وزیر خزانہ اپنا نہیں رکھ سکتا, ایک وہ وزیر داخلہ اپنا نہیں رکھ سکتا ہے. فاطمی کو اس نے رکھا, آہد کو اس نے رکھا ہے, اور جو ہے اب سینٹ کی ٹکٹیں جو دینے جا رہے ہیں وہ بھی انہی کو دینے. فریہ اللہ کا واسطہ ہے, اتنا پاکی دامن اتنا نہ بڑھاؤ کہ یہ ہمیں خود ترس آنا شروع ہو جائے. دیکھیں بہت جو ہے انفارچونیٹلی وہ ادارہ ایک ہی ہے, پارلیمان ایک ہی ہے, عوام جن کو حق کے حکمرانی حاصل ہے آئین میں. آرٹیکل 7 میں ریاست جو ہے صرف اور صرف عوام ہے جن کو مقتدر کرتا ہے آئین. آرٹیکل 7 میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ اسمبلی, پروونشل گورنمنٹ, پروونشل اسمبلی, پروونشل گورنمنٹ, پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ یہ ہے. اور آرٹیکل 5 کہتی ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, اسٹیٹ مینز دا پیپل آف پاکستان. لائلٹی وفاداری عوام کے ساتھ اور پاسداری اور تابعداری آئین کے ساتھ. اس میں نہ کوئی عدلیہ ہے, نہ کوئی مقتدر حلقہ ہے, نہ کوئی حکومت ہے, نہ کچھ ہے. ادارہ ایک ہی ہے اور وہ عوام سے مترشح ہوتا ہے. حاکم صرف عوام ہے اور عوام ہی کو آئین مقتدر کرتا ہے, اور وفاداری اور پاسداری سب پر واجب اور لازم ہے پاکستان میں. اور یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کہی تھی بیوروکریسی کو ایڈریس کرتے ہوئے. دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, آپ لوگوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے. سو ہم کیوں اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں؟ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان کو, عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو, عوام نے 8 فروری کو جو فیصلہ دیا ہے اس کو 9 فروری میں فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے. تو فراڈ کی بنیاد پر, بےایمانی کی بنیاد پر نہ حکومتیں چلتی ہیں, نہ مملکتیں چلتی ہیں, نہ ریاستیں چلتی ہیں. لیکن ہم ذرا گورننس کی بھی بات کر لیں. آپ نے بیوروکریسی کی بھی بات کی, جس کو ٹرم کیا جا رہا ہے دا فرسٹ اسکینڈل آف دا نیو گورنمنٹ, وہ ایچسن کیس ہے. وی ول ڈسکس دس رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ایچسن کالج کے پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا. 2022 میں آج شیما کی اہلیہ نے
प्रिंसिपल को ये ख़त लिखा कि उनके बच्चों की एडमिशन कुछ अरसे के लिए रिजर्व रखे जाएं और उनकी फ़ीस भी माफ़ कर दी जाए, लेकिन दरख्वास्त प्रिंसिपल ने रिजेक्ट कर दी। आहा चीमा की अहलिया ने गवर्नर पंजाब से रब्ता किया। मीनवाइल ये बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी डिस्कस होता रहा, लेकिन दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। आहा चीमा की अहलिया ने गवर्नर पंजाब से रब्ता किया और उन्होंने बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी। आज आहा चीमा ने गवर्नर को ख़त लिखा है कि वो बच्चों की फ़ीस माफ़ नहीं करवाना चाहते। You have been a former governor, so आप ऐसे ख़त लिखते थे खोसा साहब, फीस माफ़ करवाना, was it usual? देखें, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है पाकिस्तान के तालीमी इदारों के लिए। एक HSM कॉलेज था जिसकी हम प्रिंसिपल और जिसके डिसिप्लिन और जिसके जो एक क्लास थी कैडर स्टूडेंट्स की और एक एक्सेलेंस एजुकेशन की भी, मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, ये तसव्वुर नहीं था कि प्रिंसिपल के मामलात में आप इस तरह से मुदाखलत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अंदाज़ा कीजिएगा कि जो हुकूमत ऊपर से नीचे तक और माशाअल्लाह जो चीफ मिनिस्टर बार बार मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर उनके चचा सुभान ताला माशाअल्लाह वो भी मेरिट की बात करते हैं, तो मेरिट क्या इसी चीज़ का मुतकादी है कि गवर्नर जो है वो मुदाखलत करे HSM कॉलेज के प्रिंसिपल के मामलात में, इसलिए कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सरबराह हेड होता है। और सिर्फ उसने नहीं इस्तीफा दिया, माइंड यू बहुत ही जय्यद किस्म के एजुकेशनिस्ट जो है बाबर अली साहब ने भी इस्तीफा दिया है। बाबर अली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मेरे वक्त में भी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे और वो मुद्दत मदीद से चले आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि बाबर अली का क्या मुकाम है, उन्होंने भी मजबूर होकर उनकी इस गवर्नर साहब की इस हरकत की वजह से और किसके बेसिस पे आहद चीमा आप भी जानती हैं किसका बंदा है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का और मरियम बीवी का है। सो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर। अब आहद चीमा जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं इनटू द अफेयर्स ऑफ द HSM कॉलेज लाहौर, और वो तो जाहिर है कि फॉरेनर है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा प्रेशर को, क्यों बर्दाश्त करेगा, वो एजुकेशनल एक्सेलेंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, इसका मतलब है। और वो जो है इन बच्चों को तो चूंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े आदमी के बेटे हैं और ये तो माशाल्लाह अरबों खरबों में वैसे भी खेलते हैं, ये अगर माफ कराते हैं तो फिर बाकी बच्चों का क्यों कर जो है वो उनसे लिया जा रहा है। एक तो डिमांड जो है, डिमांड जो थी कि हमारी जगह भी रखो और हम फीस भी नहीं देना चाहते, ये डिमांड वैलिड है कि नहीं इन योर ओपिनियन एंड आई मीन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? सेकेंडली, क्या गवर्नर पंजाब ने तजावुज किया अपने इख्तियारात से? डेफिनेटली तजावज़ किया है। देखें, एक बात तो ये है कि आप कह रही हैं कि मेरे लिए ये नशिस्तें, ये सीटें जो है ये मेरी मुख्तस रखें, मेरा लियन रखें, यानी वो दूसरे बच्चों का हक मार रहे हैं जो उन सीटों पर, क्योंकि देखें मैं खुद रहा हूँ, लिमिटेड सीट्स होती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं। अगर आपने वो सीट्स खाली रखनी है इसलिए कि एक बड़े बाप के बच्चों को आपने अबलाइज करना है, वो इस वक्त किसी और जगह पढ़ रहा है, लेकिन वो चाहता है कि ये सीटें मेरे लिए खाली रहें ताकि मैं जब आना चाहूँ तो मैं साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद मेरी ये नशिस्तें चलती रहें और मैं खाली रखें। तो आप दूसरे बच्चों का हक मार रहे हैं। ये गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं है, ही मे बी द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो तो पॉलिसी मैटर्स होते हैं जो आते हैं, जो या फंड की कोई ऐसी बात होती है या कोई ऐसा मसला होता है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर का कोई दखल अमल नहीं होता। ये प्रिंसिपल और उनका अपना मैनेजमेंट जो कमेटी होती है HSM कॉलेज की, वो इन चीज़ों को डील करती है। और अगर इस तरह से गवर्नर साहब मुदाखलत करना शुरू कर दें तो फिर वो इदारा यानी वो इंस्टीट्यूशन यानी वो कॉलेज नहीं चल सकता। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा कॉलेज है। ये इसमें जब होता था कन्वेंशन तो इंडिया से तो क्या सारी दुनिया से आते थे जिनके बच्चे यहाँ पढ़े होते थे, एंड दे टुक प्राइड इन दिस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो ये एक इतना बड़ा नुकसान किया है इन्होंने, ये ऐसी हरकत करके। मैं समझता हूँ गवर्नर साहब को तो फौरन जो है सबकदोश कर देना चाहिए इसी इशू पर ही, कि वो जो है, और उल्टा देखें गवर्नर की ऑडेसिटी देखें, वो इल्ज़ाम लगा रहा है, वो इल्ज़ाम प्रिंसिपल पर लगा रहा है कि जी ये इतने लाख फीसें लेता था, जब हमने ऑडिट करवाना शुरू कर दिया तो ये इसने इस्तीफा दे दिया।
شرم آنی چاہیے ایسی الزام ایک ایسے ٹیچر پر لگانے کے لیے جس نے اپنے اصول کی خاطر لاکھوں روپے کی تنخواہ کو سیلری کو ٹھکرا کر اس نے استعفیٰ دے دیا. کبھی کوئی دیتا ہے؟ یہاں تو چپڑاسی استعفیٰ نہیں دیتا ہے. اور یہ گورنر صاحب اپنی اس کالے کرتوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اپنی اس بھونڈی حرکت کو جسٹیفائی, اس غیر آئینی, غیر اخلاقی, غیر قانونی حرکت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے الٹا ان پر الزام لگا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں جوڈیشل انکوائری بیٹھے اس پہ, اور جوڈیشل انکوائری اس پہ اگر تجاوز گورنر نے کیا ہے تو گورنر کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے. نہ صرف گورنر کو سبکدوش ہونا چاہیے بلکہ گورنر کی انٹرفیئرنس, انلیگل انٹرفیئرنس, انٹروژن اینڈ میریٹوکریسی کو قتل کرنے کے پاداش میں ان کے خلاف پروزیکیوشن ہونی چاہیے. کیوں؟ گورنر اس لیے مستثنا ہے کہ گورنر کو جو ہے, مجھے بھی استثنا تھا, کرمنل پروسیڈنگ سے استثنا تھا. جب آپ سبکدوش کر دیتے ہیں تو پھر آپ استثنا بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت سنگین ایشو ہے. یہ تعلیمی ایجوکیشنل سسٹم کو شاک کر کے اس نے رکھ دیا ہے, ہلا کے رکھ دیا ہے اس نے. اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ گورنر صاحب الٹا کاؤنٹر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, ان پر الزام لگا رہے ہیں بھونڈے کہ چونکہ اتنی تنخواہ لیتے تھے, ہم نے آڈٹ شروع کروایا تو انہوں نے جو ہے اپنا استعفیٰ دے دیا تاکہ اس اسکروٹنی سے, آڈٹ سے بچ جائیں اپنے آپ کو. یعنی یہ دیکھیں یعنی چور تے نال چتر بھی نال, یہ تو بہت ہی بونڈی حرکت ہے. سائفر کیس میں کچھ تو کامنٹس ایسے آئے, لوگوں کو لگا کہ شاید ریلیف ملنے جا رہا ہے. پھر سلمان صفدر صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے اپیلز کے فیصلے بھی آ جائیں گے اور بانی چیئرمین رہا بھی ہو جائیں گے. رہائی پاسبل ہے؟ اینڈ آئی ایم آسکنگ یو صرف مقدموں کی بیس پہ بھی نہیں, کیونکہ اس میں بہت ساری پالیٹکس انوالوڈ ہے. ڈو یو تھنک کہ رہائی ممکن ہے؟ فریحہ, یہ تو میرے خیال میں 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے جو عمران خان کو سائفر کیس میں اندر کیا ہوا ہے. بھٹو کو بھی جو ہے ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے ایٹم بام بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو نے یہی سائفر اس قسم کا ایک کاغذ جو ہے راجہ بازار میں لہرا کر, راولپنڈی میں لہرا کر کہا تھا کہ یہ دیکھو مجھے امریکہ سپر پاور دھمکی دے رہی ہے کہ ایٹم بام بند کروں. عوام سے اس نے جو ہے جو بھٹو صاحب کا ایک سٹائل تھا, انہوں نے اجازت لی اور در کرے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے بھٹو کو پھانسی لگا دیا. 45 سال کے بعد ہم نے تسلیم کیا کہ ہم نے اسے غلطی کی تھی. اب ڈونلڈ لو ایک جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایک اسسٹنٹ جو ہے سیکٹری ہے کہ لیول کا بندہ جو ہے ہمارے اسد مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر تم نے عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کیا تو امریکہ تمہیں جو ہے معاف کر دے گا, وگرنہ یو ول فیس دا کانسیکوینسز. اب مجھے بتائیں اس کی ذرا مماثلت دیکھیں کہ کیا پاکستان کی اور اہمیت اس چیز کی متقع اس میں بھائی کون سا جو ہے, اور بار بار ہائی کورٹ نے کہا کہ کدھر ہے سائفر, اس کے متن کے بغیر آپ نے ایک شخص کو ٹرائل بھی کیا, سزا بھی کر دی, اور اس کا متن آپ نے عدالت میں کہیں دکھایا ہی نہیں ہے. بٹ the question is کہ کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ he will be released, یا یہ ویسے ہی مرال آپ کو رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ 100% میں تو خود اس کیس میں موجود ہوتا ہوں, کل کے لیے لگا ہوا ہے, کل پھر ہم بیٹھیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے نام کے ساتھ شریف ہوتا تو یہ کب بری کر کے فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا. اب اس کو چونکہ سزا تو بحال رہ نہیں سکتی ہے, اب اس کو لمبا کیا جا رہا ہے, طوالت دی جا رہی ہے, کھینچا جا رہا ہے. اب کتنا کھینچ سکتے ہو کھینچ لیں آپ, لیکن اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ یہی ہوگا, کیونکہ آرٹیکل 129 کوئی بات چیت ہو رہی ہے قانون شہادت, مشکل معاملات طے کرنے کی, مشکلات آسان کرنے کی, کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ فریحہ ہمارے تو دیکھیں ہم تو بڑا کلیئر ہیں, مینڈیٹ عوام کا لوٹا دو, اور کوئی ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارا. ہم تو استحکام پاکستان چاہتے ہیں. سو یہ آپ کہہ رہے ہیں, یعنی بات چیت ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں, کہیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں یہ دیکھیں بات چیت کرنے والوں کو پتا ہوگا. یا میرا نہیں خیال کہ خان نے ایک بات مجھے 2 ٹوک کہی تھی کہ نہ میں ڈیل کروں گا, ڈیل کا انہوں نے لفظ کیا, نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. میرا مرنا جینا مراد سعید اعظم سواتی اور اب عمر سرفراز چیمہ کے پیپرز ایکسپٹ ہو گئے, لگا کہ شاید دیکھیے عدلیہ کو مجبور تھی, نہیں تو عدلیہ مجبور ہے, ان کے خلاف کوئی سزا نہیں ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ان کی کاغذات نامزدگی غلط خارج کیے گئے تھے,
ظاہر عدالت بالا عدالت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ پرٹیکولرلی اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی پرویز الہی کے ایکسیپٹ کیے ہیں شاہد صاحب نے, جسٹس شاہد نے, وہ بڑے اپرائٹ جج ہیں. تو یہ جو ججز ہیں ظاہر ہے کہ وہ پھر کوئی قانون ہی دیکھیں گے نا. سو یہ تو قانون اور آئین کے مطابق ان کو جو ہے بحال کیا گیا ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب, تھینک یو سو مچ خان کوئی ڈیل کرے گا joining us on the program. کہہ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب that he also agrees کہ اپیلز جو ہیں وہ منظور ہو جائیں گی بفور عید. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. we will take a break. اس کے بعد مڈل ایسٹرن ایشو کہاں تک پہنچا, غازہ کے اوپر ظلم و بربریت کی داستان جاری اور ساری ہے, لیکن تھوڑی سی ایک امید کی کرن ابھری ہے. we'll talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. غازہ میں خواتین اور بچوں سمیت 32,000 شہریوں کو ان کی شہادت ہونے کے بعد عالمی ضمیر کہہ سکتے ہیں آخر کار جاگ اٹھا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کل غازہ میں رمضان المبارک کے دوران سیز فائر قائم رکھنے اور بعد میں سیز فائر کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنے کی قرارداد منظور کی ہے. سلامتی کونسل کے 10 رکنی جو ممالک ہیں ان کی جانب سے یہ پیش کی گئی تھی. اس قرارداد پر امریکہ نے ماضی سے ہٹ کر رویہ اپنایا. امریکہ گزشتہ 5 ماہ میں 3 بار جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر چکا ہے, لیکن کل امریکی حکام کا دل بھی اسرائیلی بربریت دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ شاید آخرکار پسیج گیا. ہوا کیا اتنے عرصے میں غازہ میں؟ لیٹس ہیو اے لک. اقوام متحدہ کی ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza demanding an immediate ceasefire. اس کے جواب میں ڈاکٹر ملیہ لودھی نے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا let's wait and see if Israel abides by this. And this is the $1 million question. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی. ڈاکٹر صاحبہ, 7 اکتوبر کے بعد کل UN سیکیورٹی کاؤنسل نے جنگ بندی سے متعلق پہلی قرارداد منظور کی ہے. اس سے پہلے 5 قراردادیں ویٹو ہو چکی ہیں. 22 دسمبر کو UN سیکیورٹی کاؤنسل نے غازہ میں امدادی سامان کی ترسیل کے حوالے سے قرارداد پاس کی, لیکن اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کے اوپر عمل ہو جائے گا؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا 5 مہینے میں یہ پہلی دفعہ ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک جنگ بندی کی قرارداد منظور کی ہے اور سیز فائر کی کال دی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ صرف عارضی ہوگا, اس لیے کہ صرف رمضان کے دوران کی یہ کال ہے کہ رمضان میں جتنا بھی رہ گیا 2 ہفتے رہ گئے تو اس میں یہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اور یہ مستقل سیز فائر نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ مستقل تھا قرارداد میں اوریجنلی جو ڈرافٹ تھا, لیکن امریکہ کے کہنے میں وہ ہٹایا گیا تاکہ امریکہ اس قرارداد کی مخالفت نہ کرے. اور پھر امریکہ نے ابسٹین کیا, جس کا مطلب یہ کہ نہ انہوں نے ویٹو کیا اور نہ ہی انہوں نے مخالفت کی اس قرارداد کی. لیکن جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور پوری دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آیا اسرائیل اس پہ عمل کرے گا کہ نہیں, اور اسی حوالے سے UN سیکرٹری جنرل بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کے پھر بہت ہی سنگین نتائج ہوں گے اور وہ ایک بہت ہی بڑا فیلئر ہوگا. کل ووٹنگ میں امریکہ نے حصہ نہیں لیا اور قرارداد کو ویٹو بھی نہیں کیا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ فائنلی کچھ پریشر آیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا. ظاہر ہے امریکہ کا امریکہ کی جو نمائندہ ہے خاتون ایمبیسڈر وہ موجود تھیں, انہوں نے صرف ووٹ نہیں کاسٹ کیا, ابسٹین کیا. اور جب ایک پرماننٹ ممبر ابسٹین کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مخالفت نہیں کر رہے جو بھی قرارداد پیش ہو رہی ہے اس کی. تو اب جس سے کہ اب یہ تو سامنے بات آئی ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی ضرور ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے جیسے آپ نے بھی کہا وہ 3 دفعہ ریزولوشنز جو ہیں ان کو ویٹو کر چکے ہیں جو کہ سیز فائر کی ریزولوشنز تھیں. تو یہ ایک واقعی اٹس اے چینج, اٹس اے پالیسی چینج, اور اس کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سے امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اسرائیل نے اور اس قرارداد کو بھی کرٹیسائز کیا ہے. ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک سینئر لیول کیبنٹ لیول ڈیلیگیشن جا رہی تھی واشنگٹن, اس کو بھی انہوں نے کینسل کر دیا ہے, یہ دکھانے کے لیے امریکہ کو کہ وہ کتنا ناراض ہیں امریکہ سے یا وہ ڈس اپروو کرتے ہیں
کہ یہ اس طرح کی ریزولوشن پاس ہوئی. سو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل نے رافع میں زمینی حملے کا اعلان کر رکھا تھا جس پر مذاکرات کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو بلایا تھا. کل قرارداد کے پاس ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وفد امریکہ بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. کیا یہ جواز بن سکتا ہے رافع میں زمینی حملے کے لیے اسرائیل کے لیے؟ دیکھیں اس وقت اگر اسرائیل اس طرح کا کوئی رافع میں ایک گراؤنڈ اوفینسو کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ تو پھر بہت ہی ایکٹ آف ڈیفائنس ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل لا, بیکاز سیکورٹی کاؤنسل کے جو ریزولوشنز ہوتے ہیں نا وہ پھر انٹرنیشنل لا بن جاتے ہیں, تو ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے ملکوں کو. لیکن اگر اسرائیل نہیں کرتا تو پھر دیکھیں پھر ایک دراڑ آ جائے گی ان کے تعلقات میں امریکہ کے ساتھ, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. آلریڈی اس وقت جو نیوز رپورٹس آ رہی ہیں اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ, بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ کافی حد تک فرسٹریٹ ہو چکی ہے اسرائیل کی حکومت سے, اس لیے کہ وہ ان کی نہیں سن رہے ہیں, ان کی نہیں مان رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر اسرائیل ڈز ناٹ ابائڈ بائی دس, لیکن اگر قرارداد کے باوجود جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا کیا؟ دیکھیں اس میں تو پھر بہت ہی ایک سنگین صورتحال ہوگی. پھر یہ جو سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں ان کو پھر سے ریویو کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اور سینکشنز کی طرف بھی ایک آپشن تو ہمیشہ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر امریکہ میرا خیال ہے جس نے کہ ہمیشہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا ہے وہ کسی ایکسٹریم ایکشن کو نہیں ہونے دیں گے, میرا اپنا خیال یہ ہے سیکورٹی کاؤنسل میں. لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ضرور آئے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, یونائٹڈ نیشنز کے لیے اور سیکورٹی کاؤنسل کے لیے, کہ اگر اسرائیل کھلم کھلا ڈیفائی کرتا ہے اس قرارداد کو تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی تو ایکشن سوچنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی تو لینا پڑے گا. سو سیز فائر ہو جائے لیکن وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, the main issue is there, سو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں ابھی تو جنگ بندی اور ایک مستقل جنگ بندی کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے نا جنگ کو بند کرنے کا, اور وہ ہوتا ہے سیز فائر, اور ایک پرماننٹ سیز فائر, ناٹ ٹیمپری سیز فائر جو کہ صرف 2 ہفتوں کے لیے ہو. تو اس وقت میرا خیال ہے بائیڈن انتظامیہ کسی حد تک انٹرنیشنل پریشر کے نیچے تو ہیں, اور ان کے ملک کے اندر بھی ان کی اپنی پارٹی میں, ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی جو ینگ ووٹرز ہیں, ینگ ممبرز ہیں, ان کی طرف سے بھی بہت ہی یعنی کہ فرسٹریشن ہے اپنے ہی انتظامیہ سے, اپنی ہی پارٹی سے, کہ انہوں نے اتنا یک طرفہ ون سائیڈڈ پوزیشن اختیار کی اسرائیل کے حق میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پھر کافی تبدیلی دیکھیں گے میرے خیال میں اگر یہ صورتحال چلتی رہی اور جنگ بندی چاہے عارضی ہو چاہے نہیں, لیکن اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر تو واقعی یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہو جائے گا, اور اس سے امریکہ کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے نا وہ لائن پہ آئے گی, وہ ٹیسٹ ہوگی. بیکاز ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جس نے کہ ایک طرح سے امپلیسٹلی تو حمایت کی ہے نا سیز فائر کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی بھی کوئی سننے کو تیار نہیں, اس کا سب سے کلوزسٹ ایلائے جو ہے اسرائیل وہ امریکہ کی سننے کو تیار نہیں, تو پھر امریکن کریڈیبلٹی ول بی افیکٹڈ. سو کمنگ ٹو مور نیشنل ایشو, کانگریس کی قائمہ کمیٹی میں امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے اراکین کے جو سوال تھے ان کے جواب دیے, ٹیسٹیمنی دی اپنی. وہاں پر جو ایک بڑی اہم چیز ڈسکس ہوئی وہ ایران گیس پائپ لائن کا ایشو ہے. وفاقی وزیر مصدق ملک نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ منصوبے پر ہم امریکہ سے استثناء مانگیں گے. یہ ہمیں ڈو وی نیڈ ٹو ڈو دس؟ اگر امریکہ نہیں دیتا استثناء سو دین واٹ نیکسٹ فار پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ کوئی امریکہ نے اس ہیئرنگ میں کوئی نئی چیز تو نہیں کہی, وہ تو کب سے یہی کہتے آ رہے جو کہ انہوں نے پھر سے بات دہرائی. تو یہاں پاکستان کی حکومت کے منسٹر نے یہ کہنا کہ وہ پھر کوشش کریں گے کہ پاکستان کسی اس طرح کے امریکن سینکشنز کی زد میں نہ آئے, تو طریقہ کار تو ان کو بہتر معلوم ہوگا کہ کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ پائپ لائن جو ہے اس کو اتنی آسانی سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پائپ لائن کے حوالے سے کچھ باہمی ایشوز بھی ہیں جن کو بھی طے کرنا ضروری ہے, جو ابھی تک پوری طرح سے طے نہیں ہوئے پاکستان اور ایران کے درمیان. تو اس وقت فوکس تو سارا چلا گیا امریکہ پہ کہ جی امریکہ کی کیا پوزیشن ہے, لیکن ہمیں کسی حد تک فوکس ان چیزوں پہ بھی رکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ایران کے تعلقات
کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ کہ جو اس پہ کچھ ایشوز ہیں جو ابھی ریزالو کرنے ہیں پائپ لائن کے حوالے سے, آیا وہ ہوئے ہیں یا نہیں. میری انفارمیشن کے مطابق سارے ایشوز, اسپیشلی پرائسنگ کا جو ایشو ہے, وہ نہیں ریزالو ہوا. So now coming to Pakistan and India, وزیر اعظم مودی کی طرف سے شہباز شریف کو مبارکباد دی گئی وزیر اعظم بننے کے اوپر. We have a new government here. So where exactly do you see Pakistan and India? آپ نے لکھا اپنے آرٹیکل میں کہ پاکستان کے بنیادی انٹرسٹ پر کمپرومائز کے بغیر پاک بھارت ورکنگ ریلیشن قائم ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب نے تجارت کی بات کی لیکن بھارت نے اس تجویز کو مسترد کر دیا. Where do you see Pakistan and India's relation? دیکھیں, اول تو یہ کہ بھارت اس وقت الیکشنز کی طرف جا رہا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ان کے جنرل الیکشنز ہیں اپریل مئی میں. جب تک وہ الیکشنز نہیں ہو جاتے اور ایک نئی حکومت وہاں نہیں آتی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے ہمارے تعلقات میں. اور پھر اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ تعلقات بہتر کرنا صرف ایک ملک کا کام نہیں ہے, نہ ہی یک طرفہ ہو سکتا ہے. دونوں ملک کی طرف سے انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ تعلقات کو معمول پہ لایا جائے. لیکن ٹریڈ کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ اس میں جو مجھے پیچیدگیاں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2019 میں, فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کی ایکسپورٹس پہ 200% ڈیوٹی امپوز کی تھی, اور انہوں نے پاکستان سے موسٹ فیورڈ نیشن کا جو سٹیٹس تھا وہ ودرا کیا. اب کس قسم کے ایکسپورٹس پاکستان سے ہو سکتے ہیں اگر 200% ان پہ ڈیوٹی ہو؟ تو وہ تو پھر اٹ میکس اٹ امپاسبل کہ انلیس وہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے. اور اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. ایک تاثر پاکستان میں بنا یا بنایا گیا کہ اگر وہاں پہ ریپبلکن گورنمنٹ آتی ہے تو شاید کچھ چیزیں پاکستان میں تبدیل ہوں پولیٹیکلی. یور کامنٹس آن دیٹ؟ نہیں, پاکستان کی تو پالیسی تبدیل نہیں ہوگی نا اگر امریکہ میں کچھ ہوتا ہے. پاکستان کی تو پالیسی وہی ہوگی نا جو کہ پاکستان کے مفاد کے مطابق ہوگی. تو امریکہ میں اگر کوئی تبدیلی آتی تو پھر تو ہمیں سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ امریکہ کی پالیسی کیسے تبدیل ہوگی, بیکاز گورنمنٹ تو وہاں چینج ہو رہی ہے نا, پاکستان میں تو نہیں ہو رہی. تو اس وقت جو اسپیکولیشن ہے وہ یہی ہے کہ شاید اگر فارمر صدر ٹرمپ پھر سے جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کیا رویہ ہوگا مختلف ممالک کی طرف, جس میں کہ ظاہر ہے پاکستان بھی شامل ہے. مگر میں نہیں سمجھتی کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی ان کے لیے پاکستان کوئی ٹاپ پرائیورٹی ہوگی. ان کی پرائیورٹی اس وقت چین ہے, چائنا. پاکستان تو اس طرح سے ان ایشوز میں نہیں آتا جو کہ ان کے ٹاپ ایشوز ہوں گے فارن پالیسی کے حوالے سے. سو پھر امریکن پالیسی کے حوالے سے آر دے لوکنگ ایٹ اس وزوی چائنا بیکاز ہم چائنا کے ایلائی ہیں, اور آر دے لوکنگ ایٹ اس وزوی افغانستان؟ دیکھیں, یہ تو پھر امریکن ہی آپ کو سوال کا جواب دے سکتے ہیں نا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں. میں تو صرف آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پاکستان میں ہم کیسے دیکھتے ہیں ایشوز کو. لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو چین کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. لیکن وہ اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں, یہ آپ بھول گئیں کہ وہ خود انڈیا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, یعنی کہ امریکہ نے انڈیا کو چوز کیا ہے ایز دا پارٹنر آف چوائس. تو میں نے تو ہمیشہ سے یہ لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان پاکستان امریکہ کو اسپیس ڈھونڈنی ہے, یعنی کہ پاکستان کی جو چین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, تعلقات ہیں, اور امریکہ کے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں, اور امریکہ کی جو کنٹینمنٹ چائنا پالیسی ہے, ان کے درمیان ہمیں کچھ اسپیس ڈھونڈنی ہے جس میں کہ ہم ایک امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو نئے سرے سے ری سیٹ کر سکیں. ڈاکٹر منیہ لودھی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت ظلم دیکھا غازہ کے لوگوں نے لیکن ڈٹے رہے وہاں پر. ایسی کہانیاں آئیں اور ہم نے کبھی رپورٹ کیا, ہم نے کبھی رپورٹ نہیں کیا, لیکن ان تمام دنوں میں وہاں پر مسلسل ظلم و ستم جاری رہا ہے. سو ہم دعا کر سکتے ہیں اور یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید اس دفعہ معاملات کچھ بہتر ہوں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.